پھر اسی طرح کسی کو معاف کر دینا سنت ہے یا نہیں؟ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اب جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا تھا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تمہیں بھی معاف کر دے. تیسری چیز جو کرنے کی ہے، دو چیزیں، پہلی کیا؟ توحید، دوسری سنت کی پیروی، تیسری عبادات کی پابندی. نمازوں کی پابندی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی اور دیر سے نہیں پڑھنی. جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ تیسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، دوسری چیز سنت کی پیروی، تیسری چیز عبادات کی پابندی. نماز، روزہ، اگر کسی پہ حج فرض ہے تو حج، اور سال کے بعد زکوٰۃ. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا میننگ نہیں آتا، نماز کا پروننسیشن ٹھیک نہیں. بچے تو آرام سے سیکھ لیتے، بڑے کہتے اب ہمیں شرم آتی. علم حاصل کرنے میں کبھی نہ شرمائیں، اور جن بچیوں کو علم آ گیا ہے وہ سکھانے میں کبھی نہ شرمائیں. آپ کے گھر کوئی میڈ آتی ہے، کوئی ملازمہ ہے، آپ کے گلی میں فارغ بچے پھر رہے ہیں، ان کو بلا لیں، آؤ بیٹھو مجھ سے یہ سیکھو. ایک بچے کو آپ سورۃ فاتحہ سکھا دیں گے، وہ ساری زندگی پڑھے گا، سارا ثواب آپ کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. تو اس معاملے میں بخل نہ کریں. جو مل جائے، کوئی بڑی بزرگ خاتون مل جائے، کوئی بچہ مل جائے، کوئی چھوٹا مل جائے، کہ آئے میں آپ کو ٹھیک کرا کے دیتی ہوں، آپ ٹھیک سے پڑھیں. اور انہیں کہ نماز سنائیں مجھے، کس جگہ کیا پڑھتے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی. کیا بنے گا؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور اگر وہی پوری نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ شاباش ملے گی؟ نہیں. اس لیے نمازوں کی فکر سب سے زیادہ. اس کے بعد اپنے روزے پورے. خواتین کا ایک مسئلہ جو عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ پیریڈز میں جو روزے انہوں نے چھوڑے وہ رکھے ہی نہیں. ابھی ایک بچی مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں نے جب اپنا پچھلا سارا حساب کیا 300 روزے بنتے تھے، 300 روزے. کہتی اب 14 باقی ہیں، پورے کر لیے ہیں. جو پیریڈز میں روزے چھوڑے وہ قضا رکھنے ہیں. اگر آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اب رکھ نہیں سکتے تو رکھوا لیں، فدیہ تو دے دیں ان کا. ٹھیک ہے نا؟ فدیہ کیا ہوتا ہے روزے کا؟ ایک مسکین کا کھانا. ٹھیک ہے؟ وہ اب بھی، یعنی وہ رمضان میں ہی نہیں دینا ہوتا، وہ سال کے کسی حصے میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو روزے رکھ سکتے ہیں ان کو روزے رکھنے ہی ہیں. وقفے وقفے سے روزے رکھتے جائیں، پورے کریں. زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر پیسے ہوں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا نقصان ہے؟ کچھ پتہ؟ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے مال کی، سونے چاندی کی پلیٹس بنائی جائیں گی، ان کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور حشر کے میدان میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے جسم کو سامنے پیچھے بیک کو لگائی جائیں گی، گرم گرم پلیٹیں، جسم کو داغا جائے گا اس سے. اور یہ سارا عرصہ جو حشر کا وہ کھڑے رہیں گے تو یہی ہوتا رہے گا. ایک اور سزا بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کا مال، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، سارا کچھ سانپ کی شکل میں ان کے جسم کو چمڑ جائے گا، اور پھر ایسے منہ کے آگے وہ ناگ جو ہے نا، اس کے جبڑوں کو، جبڑے کیا ہوتے ہیں جن کے اندر دانت ہوتے ہیں نا، یہ ان کو کاٹے گا یہاں یہ، اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اب کچھ لوگ، خواتین خاص طور پر، زیور جوڑ 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 کے رکھ لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتی. کہتے ہیں ہم کون سا کماتے ہیں، یہ کوئی بہانہ ہے؟ نہیں کماتے تو اسی زیور میں سے دے زکوٰۃ. تو اس لیے اپنے فرائض کی پابندی. کچھ لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی شادی کرنی ہے، ابھی فلاں کرنا فلاں. نہیں، کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں کیا انتظام ہو سکتا ہے. اگر واقعی حقیقی مجبوری ہے تو اور بات ہے، لیکن جتنا جلدی ہو اپنا فریضہ ادا کر لینا چاہیے جو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. زکوٰۃ ہر سال ہے، روزے ہر سال ہیں، نمازیں روز کی ہیں، لیکن حج ایک دفعہ ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس کا قیام بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرتے ہوئے فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. جو یہ فرائض پورے کر لے وہ پار ہو گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کام کر لیں. پھر اسی طرح فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھا کریں کیونکہ اس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. فرائض سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے لیکن نوافل سے اور بھی زیادہ. پھر صدقہ روز کیا کریں، عادت بنا لیں. آپ خواتین کہیں کہ میں تو کماتی نہیں تو میں کہاں سے صدقہ کروں. صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا. آپ گھر میں کھانا بناتی ہیں نا، روٹی تو ہر عورت ہی پکاتی ہے تقریباً. روٹی پکاتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو آٹا لگ جاتا ہے. آپ خشکا لگا کے اس آٹے سے وہ ہاتھ کو جو لگا نا وہ سارا جھاڑ کے ایک پیالے میں جمع کر لے، سارا جھاڑ کے صبح کا بھی شام کا بھی وہ جا کے چڑیا کو ڈال دیں. آپ کا صدقہ ہو گیا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں نا یہ بھی صدقہ ہے. بچے روٹی بچا دیتے ہیں، آپ چھان بورے میں ڈال دیتے ہیں. چھان بورے کی بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مرغیوں کو ڈال دیں، چڑیا کو ڈال دیں، صدقہ ہو گیا. اگر آپ کے کوئی جانور ہے، کوئی مرغیاں ہیں، ان کو پانی ڈالنا. پرندوں کے لیے ایک کنالی لے لیں، اپنے چھت پہ پانی روز ڈال دیا کریں، پرندے گزرتے ہوئے پانی پی لیں، آپ کا صدقہ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے صدقے کے کام سیکھیں. اگر بہت ہی آپ کے حالات تنگ ہے نا تو آپ کیا کریں، گھر والوں کو کھانا دیتے ہیں نا، روٹی بناتے ہیں، اگر 10 روٹیاں بنانی ہے نا، ہر روٹی میں سے ایک ایک لقمے کا آٹا نکال لیں، اس سے ایک 11ویں روٹی بنا لیں، وہ کسی فقیر کو دے دیں، صدقہ ہو گیا. طریقے سیکھیں. گھر میں کون سی چیز استعمال ہی نہیں ہو رہی، کس کو ضرورت ہے اس تک پہنچا دیں، صدقہ ہو جائے گا. اور اگر آپ کو گھر کے خرچے کے پیسے ملتے ہیں تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے شوہر کو بتا کے کوئی گلہ بنا لے، کچھ ہر روز ڈال دیا. صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. وہ کٹھا کرتے رہیں، پھر آپ کسی نیکی کے کام میں اس کو کٹھا کر کے ڈال دیں. اور جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور یہ جنت میں لے جانے کا کام ہے. اور خاص طور پر چھپا کے صدقہ کرنا. دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، دھوپ نہیں لگے گی ان کو. اللہ کی خاطر، کہ دکھاوے کے نہیں کہ کوئی کہ ہائے فلاں عورت تو بہت صدقے والی. پھر اپنی عادت بنائے ذکر اذکار کرنے کی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام. کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ اٹھے. بعض لوگ تو بس ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں، سلام پھیرا، پورا سلام ہی پھیرا، ایک ٹانگ اٹھا لی، اٹھ بھاگے جیسے کسی نے قید کیا ہوا تھا، وہ چھوٹ بھاگے. اب فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں.
اور اگر کوئی آ جائے نا بیچ میں بچہ یا کچھ، تو اس کو منہ پہ انگلی رکھے، چپ رہو ذرا، میں اپنی آیت الکرسی پوری کر لوں. اتنا بڑا اجر ہے اس کا. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں. ایسا بندہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. پھر قرآن کی تلاوت. صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں نا، نماز پڑھی فجر کی، سب سے پہلے قرآن اٹھائیں. موبائل سے نہ پڑھیں، مصحف سے پڑھیں. مصحف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف کے نسخے کو جو لکھا ہوا ہوتا ہے. مصحف سے پڑھیں اور گھر کے بچوں کو بھی پکڑا دیں، پڑھو. چاہے ایک صفحہ پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں. صحابہ تو ہر ہفتے قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے. ہم سال میں بھی نہیں کر سکتے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے کلام سے بھی محبت نہیں. سب کچھ کرنے کا وقت ہے، وہ پڑھنے کا وقت نہیں. پھر ہر روز توبہ استغفار ضرور کریں. یا اللہ جو گناہ ہو گئے نا ان کو معاف کر دے. اپنے گناہوں پہ رویا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے. پھر اگلے کچھ کام ہے اخلاق سے متعلق. میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا. جس سے بات کرے اچھے سے کریں، باتیں کم کریں. حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا. سچائی اختیار کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. لوگوں کو کھانا کھلائیں، اچھی طرح ان سے بات کر لیا کریں. سلام کو عام کریں. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. لوگوں کو آسانیاں دیا کریں. ٹانگ نہیں اڑایا کریں بیچ میں کہ اس کو تو میں پیچھے ہی کھینچوں. پھر اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیا کریں. قناعت اختیار، جو اللہ نے دیا نا اس پہ راضی ہوں. پھر معاملات اچھے ہوں ہمارے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا مجھے ایسا کام بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں کے نام آنے چاہیے، ان کے بچوں کے نام آنے چاہیے، عید وغیرہ پر مبارک دینی چاہیے. اگر ضرورت مند ہو تو کچھ مدد کرنی چاہیے. ان کی خیر خواہی کریں، یعنی ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنا تعلق رکھیں. پھر والدین کے ساتھ خاص طور پر. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. میں نے وہاں ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان سب لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. یعنی جو بچے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشنل بات ہے، خوشخبری ہے. پھر کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے، ہلاک کرنے والے کاموں سے، ان میں سے شرک، کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے. پھر دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دینی، ریاکاری دکھاوا نہیں کرنا، اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا. دینی علم کو آخرت کی خاطر پڑھنا ہے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں. تو ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا نہیں اسے چھوڑ دینا ہے. منافقت سے بچنا ہے، لگائی بجائی نہیں کرنی، ادھر کچھ ادھر کچھ. نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تنہائی میں بھی حرام کام نہیں کرنے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا ہے جس میں والدین کی نافرمانی، زنا کاروں کی سخت سزا کے بارے میں بھی آتا ہے. یعنی زنا اور شراب اور یہ ساری چیزیں، ان سے بچنا ہے. شیطان کی دوستی سے بچنا ہے اور خواہش پرستی سے بچنا ہے. ہر وقت وہ کام نہیں کرنے جس بس دل کر رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. 3 ہلاک کرنے والی برائیاں یہ ہیں. نمبر 1 بخل، دل کی تنگی جس کی پیروی کی جائے. خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے. اور خود پسند ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ ناپسندیدہ باتیں ہیں. 3 چیزیں آپ نے فرمایا نجات دینے والی ہیں. ہر حال میں اللہ کی خشیت، فقر اور غنا میں میانہ روی،
غضب اور رضا میں عدل سے کام لینا. پھر اسی طرح بلا ضرورت اور فضول مال اور بلا ضرورت کلام نہیں کرنا. جھوٹ، بخل، فحش گوئی سے بچنا. ظلم نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، خودکشی نہیں. اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر جو عمل کرنے والے ہیں ان پہ عمل کی توفیق دے، اور جو بچنے والے ہیں یا رب تو ہمیں ان سے بچا دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت فتنة قوم وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. یا اللہ تو ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو جنت کی طرف جانے والا ہو، اور ہر اس کام سے بچا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو. یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. یا رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہماری موت آسان کر دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا. یہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرمانا اور انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمانا. یا اللہ ان سب کو بہترین اجر و ثواب عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.